بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل میں اشاعت اور تعلیم و ترویج قرآن کی کوریج۔ مضمون مکرم حنیف احمد محمود صاحب، نائب مدیر الفضل انٹرنیشنل۔ بانی اخبار الفضل حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے الفضل جاری کرتے وقت اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت پر ایک پراسپیکٹس تحریر فرمایا، جو اخبار بدر قادیان جون 1913 میں شائع ہوا۔ بعد ازاں اخبار فضل کا پراسپیکٹس کے عنوان سے انوار العلوم جلد اول صفحہ 433 تا 444 کی زینت بنا۔ یہ پراسپیکٹس جو اخبار الفضل کی بنیادی اساس تھا، جو حضرت حکیم مولوی نور الدین حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے ملاحظہ اور منظوری کے بعد جاری ہوئیں۔ اس پراسپیکٹس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اخبار الفضل کی 10 اغراض بھی تحریر فرمائیں۔ ان میں سے پہلی غرض کا تعلق خاکسار کے مضمون سے ہے، جس میں لکھا ہے کہ مذہب اسلام کی خوبیوں کو مخالفین کے سامنے پیش کرنا، قرآن شریف کے کمالات سے آگاہ کرنا۔ بحوالہ انوار العلوم جلد اول صفحہ 440۔ پراسپیکٹس میں درج اخبار الفضل کی پہلی غرض کا تعلق تو براہ راست خاکسار کے مضمون سے ہے، جبکہ باقی 9 اغراض کے بغور مطالعہ سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان میں سے 5 اغراض کا تعلق جزوی طور پر خاکسار کے مضمون سے ہے۔ الغرض، اخبار الفضل کے اجراء کا مقصد ہی اشاعت قرآن کی ترویج و تشہیر تھی، جس کو اخبار الفضل 110 سالوں سے بطریق احسن نبھا رہا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ الفضل نے اشاعت قرآن کے لیے کون کون سے ذرائع اپنائے، یا یوں کہہ لیں کہ کن کن مندرجات سے الفضل کے ذریعہ اشاعت قرآن کی کوریج ہوتی رہی، جن میں سے چند ایک کا ذکر بین السطور میں قارئین کو پڑھنے کو ملے گا۔ اول، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اشاعت قرآن کی کوریج۔ الفضل میں آغاز سے ہی مختلف جہات سے قرآن کریم، تراجم اور تفاسیر کی اشاعت ہوتی رہی، جن میں سب سے اول الفضل کے صفحہ کے 1 پر ارشاد نبوی کے تحت جو احادیث شائع ہوتی ہیں، ان میں سے بعض قرآن کریم کی تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسے 17 مئی سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حفاظت قرآن کے بارے میں الفضل کے پہلے صفحہ پر ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے ہونٹوں کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ اسے یاد کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی تیرا سینہ اس کو محفوظ کر لے گا اور تو اسے پڑھ لے گا، اس لیے خاموشی سے سنا کر پھر اس کا بیان ہماری ذمہ داری ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بحوالہ الفضل ربوہ 18 ستمبر سن 2001۔ نمبر 2، قرآن کریم سے متعلقہ ارشادات عالیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اشاعت۔ معمور زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ملفوظات اور معارف و حقائق الفضل میں چھپتے چلے آ رہے ہیں۔ الفضل کے صفحہ اول پر مختلف عناوین کے تحت ارشادات عالیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، روحانی خزائن اور ملفوظات شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان میں قرآن کریم کی فضیلت اور برکات نیز حقائق و معارف پر مشتمل ارشادات شامل ہوتے ہیں، جیسے
یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں۔ چنانچہ میں اس وقت اسی ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت 10، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بحوالہ ملفوظات جلد 8، روزنامہ الفضل کا حوالہ، مورخہ 17 مئی سن 2023۔ مورخہ 6 جولائی سن 2023 کے سرورق میں ساری ترقیات اور کامیابیوں کی کلید قرآن شریف ہے کہ عنوان سے اقتباس شائع ہوا ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے تو بہت ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں بھی کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفا اور شیریں اور خنک ہے، اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمہ پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ بحوالہ ملفوظات جلد 4۔ نمبر 3، قرآن کریم سے متعلقہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام کی اشاعت۔ جہاں تک عنوان بالا الفضل میں اشاعت قرآن کی کوریج کا تعلق ہے، اس میں تیسرے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مارکۃ الآراء اردو منظوم کلام ہے، جو مسلسل دوسرے صفحہ کی زینت بنتا چلا آ رہا ہے، جو دلوں میں اترتا اور قرآن کی خوبیوں کا عیاں کرتا چلا آ رہا ہے، جیسے دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 13 مئی سن 2023۔ پھر ایک اور حصہ کہ جیسے جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 23 مارچ سن 2023۔ شعراء کرام کا منظوم کلام۔ اس کے علاوہ معروف شعراء کرام کا قرآن کریم کی عظمت و برکات پر منظوم کلام بھی گاہے بگاہے الفضل کی زینت بنتا رہا، جو قرآن کریم سے محبت اور عشق بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پانچواں یہ کہ خلفاء کے خطبات اور خطابات بابت قرآن کریم کی اشاعت۔ جماعت احمدیہ کے پانچوں خلفاء گاہے بگاہے قرآن کریم کی خوبیوں اور اوصاف کا تذکرہ اپنے خطبات اور خطابات میں کرتے رہے، اور اب امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبات اور خطابات میں اس کی تلاوت
اس کو یاد کرنے کی طرف احباب جماعت کو توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ خطبات و خطابات اول الفضل کی زینت بنتے ہیں، جیسے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے 26 اگست 2005 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا۔ آپ اید اللہ فرماتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رسی حبل اللہ کون سی تھی یا کون سی ہے جس کو پکڑ کر ان میں اتنی روحانی اور اخلاقی طاقت پیدا ہوئی، قربانی کا مادہ پیدا ہوا، قربانی کے اعلیٰ معیار قائم ہوئے، جس نے ان میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے انہیں اس حد تک اعلیٰ قربانیاں کرنے کے قابل بنا دیا۔ وہ رسی تھی اللہ تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم، جو احکامات اور نصائص سے پر ہے، جس کے حکموں پر سچے دل سے عمل کرنے والا خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بن جاتا ہے۔ بہوالا الفضل انٹرنیشنل، 16 ستمبر تا 22 ستمبر سن 2005۔ جیسے معوذتین اور سورہ اخلاص کے فضائل پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ فرمودہ 16 فروری سن 2018 الفضل میں شائع ہوا، جس کا کچھ حصہ مقرر 21 جون سن 2023 کو الفضل کی زینت بنایا گیا۔ اس میں حضور انور فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں مختلف انبیاء کے حوالے سے بتائی ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے ذکر کے طور پر بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوتے وقت آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس یعنی قرآن کریم کی جو آخری 3 صورتیں ہیں، یہ اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پر اس طرح پھیرتے کہ سر سے شروع کر کے جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکتا جسم پر پھیرتے۔ بس جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جاری رکھا یا باقاعدگی سے کیا تو یہ آپ کی سنت بنی، اور اس کام کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا ادب بھی یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اگر اچھی طرح ترجمہ آتا بھی ہو تب بھی سمجھ کر ٹھہر کر تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، تاکہ ذہن اس حسین تعلیم سے مزید روشن ہو۔ بحوالہ الفضل آن لائن، 22 مئی سن 2022۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا خلافت متمکن ہونے سے قبل کا خطبہ الفضل 11 فروری 1914 کی زینت بنا، جس کے ذریعہ قرآن کریم کی قدر کرنے کے متعلق یوں ہدایت ملی: تمہیں چاہیے کہ اس کی قدر کرو، قرآن کریم کو پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو۔ اگر کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کے دل کی بینائی ماری جاتی ہے۔ مومن کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انکار کی حالت دور ہو اور ہر عضو سے مناسب کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ناکارہ ہو جائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت آیت 46 کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمانوں کی زندگی کا تمام دار و مدار خود قرآن کریم پر ہی ہے۔ ان کے تنزل کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل ربوہ، 24 ستمبر 1970۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبات کے حوالے سے فرماتے ہیں، امیر صاحب بیلجیم کہتے ہیں کہ مراکش کے ایک دوست وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ احمدیت کے بارے میں تحقیق کر کے پھر بیعت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے ہی بہت سے علماء کی صحبت میں وقت گزارا ہے، لیکن خلیفۃ المسیح کے خطبات نہ صرف قرآن کریم کی تفسیر ہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں، اور ان کے خطبات سننے کے بعد مجھے نمازوں کا مزہ آنے لگا ہے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ 26 مئی سن 2023۔ نمبر 6، خلفائے کرام کے دروس القرآن کی کوریج۔
خلفائے کرام وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے درس دیتے رہے، بالخصوص رمضان المبارک کے درس۔ رمضان کے آخری روز دعا سے قبل قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں کی تفسیر، جو بطور درس کے الفضل کی زینت بنتے رہے، ان کی بھرپور کوریج ہوئی۔ احباب جماعت کو قرآن کریم کے معارف و حقائق سے علم ہوا، جیسے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا عالمی درس قرآن فرمودہ 9 جنوری 1999، الفضل ربہ میں مورخہ 23 جنوری 1999، درس نمبر 10 سورہ المائدہ کی آیت 76 تا 99 فرمودہ 21 دسمبر 1999، الفضل ربہ میں 5 جنوری سن 2000 کو شائع ہوا۔ نمبر 7، ورچوئل ملاقاتوں میں قرآن کریم کی عظمت کا اظہار اور اس کی کوریج۔ کورونا کی وبا کے دوران جب امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں بند تھیں، تو ورچوئل ملاقاتوں کے ذریعہ انصار، خدام، اطفال، ممبرات لجنہ، واقفین نو، واقفات نو، نیز مجالس عاملہ کی ملاقاتوں کا اہتمام ہوا، جن کی رپورٹنگ الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں میں بارہا نونہالان جماعت نے اپنے پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کے حوالہ سے سوالات کیے۔ حضور اقدس نے نہ صرف ان کے جوابات دیے، بلکہ احباب جماعت کو روزانہ تلاوت قرآن کریم کی طرف توجہ دلائی، ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ نمبر 8، الفضل میں بنیادی مسائل کے جوابات کے ذریعے قرآن کریم کی اشاعت کی کوریج۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ سے دنیا بھر کے احباب و خواتین فقہی و دینی سوالات بذریعہ خط پوچھتے ہیں، جن کے شافی و کافی جوابات الفضل کی زینت بنتے ہیں۔ ان میں بعض سوالات قرآن کریم کے نزول اور بعض آیات کی تفسیر کے متعلق بھی ہوتے ہیں، اور یوں الفضل اشاعت قرآن کی کوریج کا موجب ہوتا ہے۔ جیسے 1 جون سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں سورہ الماعون کے نزول و اسباب کا تذکرہ زیر عنوان بنیادی مسائل میں موجود ہے۔ نمبر 9، جلسہ سالانہ کی رپورٹنگ کے ذریعہ الفضل میں قرآن کی کوریج۔ دنیا بھر میں منعقد ہونے والے جلسہ ہائے سالانہ، بالخصوص جلسہ سالانہ UK کی رپورٹنگ الفضل میں مسلسل شائع ہوتی ہے۔ اس میں کئی انداز میں قرآن کریم کی اشاعت کی کوریج ہوتی ہے۔ اول تو درمیانے دن جب حضور اید اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ عالمگیر کی ترقیات اور فتوحات کا ذکر فرماتے ہیں، تو دوران سال شائع ہونے والے تراجم قرآن اور کتب بابت قرآن کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت پر تقاریر ہوتی ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کی تفصیلی رپورٹنگ الفضل کی زینت بنتی ہے۔ نمبر 10، جلسہ سالانہ پر پیغامات حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ذریعہ کوریج۔ اشاعت قرآن کی الفضل کے ذریعے کوریج کا ایک ذریعہ امام کے پیغامات ہیں، جیسے 19ویں جلسہ سالانہ لائبیریا کے بابرکت موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں فرمایا، آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جلسہ کا بنیادی مقصد ہمارے دین اسلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات کی ضروری معلومات حاصل کرنا ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 6 مئی سن 2023۔ نمبر 11، قرآن نمبرز کے ذریعہ کوریج۔ اخبار الفضل آغاز سے ہی مختلف دنوں کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر مختلف نمبرز جاری کرتا ہے، جیسے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر، 23 مارچ کو سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نمبر یا پاکستان نمبر، اور 27 مئی کو خلافت نمبرز جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح 24 رمضان المبارک پر نزول قرآن کی مناسبت سے قرآن نمبرز جاری ہوئے، یا اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کی عظمت، اہمیت اور فضائل و برکات قائرین کو بتانے کے لیے قرآن نمبرز جاری ہوتے ہیں رہے۔
جن میں نزول قرآن، ترتیب قرآن کے علاوہ مختلف صورتوں کے نزول کی تاریخ وغیرہ بیان ہوتی رہیں۔ یہ امر باوثوق طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے بارے میں معلومات ہم قارئین کو الفضل کے ذریعہ ہی سب سے پہلے پہنچتی رہیں، جیسے 13 دسمبر سن 2007 کو الفضل ربوہ نے قرآن نمبر شائع کیا۔ نمبر 12، تراجم قرآن کی اطلاعات۔ جماعت احمدیہ کو دنیا بھر کی 80 کے قریب زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کرنے اور ان کی اشاعت کی توفیق ملی۔ ان تمام زبانوں کے نام اور سن اشاعت سے آگہی ہمیں الفضل سے ہی ہو رہی ہے۔ جیسے مورخہ 14 جون سن 2023 کے شمارہ میں مرکزی ویب سائٹ الاسلام پر قرآن کریم سمجھنے کے لیے نئے فیچر کا اضافہ صفحہ 6 کے نام سے آگہی تمام قارئین الفضل کو دی گئی، جس میں احباب جماعت کو مختلف زبانوں میں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک نئی ایپ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یا جیسے ترکی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ کا ذکر روزنامہ الفضل مورخہ 2 جنوری سن 2012 میں صفحہ 7 پر موجود ہے۔ تفسیر صغیر کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کی رپورٹ الفضل انٹرنیشنل مورخہ 4 ستمبر سن 2009 میں، اس کے علاوہ 2009 کے الفضل میں تقریباً ہر ماہ کے دوران قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں تراجم کے بارے میں رپورٹس موجود ہیں۔ نمبر 13، رپورٹس، قرآن، سیمینارز اور نمائش قرآن۔ یہ صحرا بھی الفضل ہی کے سر ہے کہ وہ دنیا بھر میں ہونے والی قرآن کی اشاعت کے بارے میں مسائی کی کوریج بروقت کرتا اور دنیا بھر کے قارئین تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں مبلغین کرام اور عہدیداران، بالخصوص سیکریٹریان تعلیم القرآن، قرآن سیمینارز منعقد کرتے ہیں اور ان میں قرآن کریم کی عظمت و تقدیس پر تقاریر کرواتے ہیں، جن میں غیر جماعت مسلمان، عیسائی، ہندو اور مشرک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کے بارے میں کتب کی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کی کارگزاری رپورٹ الفضل میں شائع ہوتی ہے، اور اس طرح دنیا بھر میں اشاعت قرآن کے بارے میں مسائی سے آگاہی ہوتی ہے۔ مثلاً ڈینڈی اسکاٹ لینڈ میں قرآن کریم کی 15 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں 65 زبانوں کے تراجم قرآن کی نمائش ہوئی 65 زبانوں کے تراجم قرآن کی نمائش ہوئی، اور سینٹرل لائبریری کو قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ تحفہ میں پیش کیا گیا۔ پھر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی قرآن کریم کی کامیاب نمائش کا ذکر 19 مئی سن 2022 کے روزنامہ الفضل آن لائن اور سیرا لیون میں منعقد ہونے والے سیمینارز کی رپورٹ الفضل انٹرنیشنل 11 جولائی سن 2023 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ 14واں، اشاعت قرآن کے تقاریب آمین کی الفضل میں کوریج۔ جماعت احمدیہ قرآن کریم کو آخری کتاب مانتی ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت، اس کا مطالعہ اور تفاسیر کو جاننا ہر احمدی عورت اور مرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھانا ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ قرآن کریم کے پہلے دور کے اختتام پر گھروں میں انفرادی طور پر اور بعض جگہوں پر اجتماعی طور پر تقاریب آمین منعقد ہوتی ہیں۔ بعض والدین اپنے روحانی پیشوا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ سے ملاقاتوں کے دوران اپنے بچوں کی آمین کرواتے ہیں، اور بعض اوقات اجتماعی طور پر خلیفہ وقت تقاریب آمین میں شامل ہو کر بچوں سے قرآن کریم سنتے اور اختتام پر دعا کرواتے ہیں، جن سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ان متبرک تقاریب کی رپورٹنگ الفضل میں گاہے بگاہے شائع ہوتی رہتی ہے، جو ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے۔ جیسے حال ہی میں الفضل انٹرنیشنل مورخہ 31 مئی سن 2023 کی اشاعت میں فری ٹاؤن سیرا لیون مشرقی ریجن کی 3 تقاریب کا احوال شائع ہوا، جن میں 29 انصار، خدام اور اطفال و ناصرات سے مکرم مولانا سعید الرحمن
نائب امیر و مبلغ انچارج نے قرآن کریم سن کر دعا کروائی۔ اسی طرح مکرم کولمبس خان آف جرمنی کے نواسے عزیزم عاشر ہارون احمد ابن ظافر احمد کی حضور اقدس سے ملاقات کے دوران آمین ہوئی، جس کی رپورٹ الفضل آن لائن کی زینت بنی۔ نیز الفضل انٹرنیشنل سے ہی یہ خوشکن خبر ملی کہ فری ٹاؤن سیرالیون میں 10 ہونہار اور مبارک اطفال کے لیے پروقار تقریب آمین منعقد ہوئی، جس میں ان اطفال سے قرآن کریم سننے کے علاوہ مقررین نے قرآن کریم کی برکات پر تقاریر بھی کیں، جن میں غیر از جماعت امام بھی موجود تھے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 6 جون سن 2023۔ نیز جرمنی میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت 35 بچیوں کی قرآن کریم کی آمین قرآن کا کچھ حصہ سن کر کروائی۔ ان خوش قسمت بچیوں کے نام الفضل انٹرنیشنل مورخہ 6 اکتوبر سن 2019 میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پروقار تقریب آمین مورخہ 29 اپریل سن 2022 کو مسجد حمد وٹلش جرمنی میں ایک جرمن احمدی بچے کیان خالد کی منعقد ہوئی، جس کی تفصیل روزنامہ الفضل آن لائن مورخہ 20 مئی سن 2022 میں شائع ہوئی۔ نمبر 15، قرآن کریم حفظ کرنے کی کوریج۔ جماعت احمدیہ نے دنیا کے مختلف حصوں میں مدرسۃ الحفظ اور عائشہ دینیات اکیڈمی کے نام سے انسٹیٹیوٹس قائم کر رکھے ہیں، جہاں سے بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت پاتے اور ان کی خبریں الفضل کے ذریعہ ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ چنانچہ مدرسۃ الحفظ گھانا سے جو طلباء قرآن حفظ کرنے کی سعادت پاتے ہیں، ان کی اطلاع بھی ہم الفضل کے ذریعہ ہی پا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جیسے مورخہ 6 جولائی سن 2023 کے اخبار الفضل میں عزیزم عبدالغفار حمزہ ٹانکو کا گھانا کے مدرسۃ الحفظ سے قرآن حفظ کرنے کی خبر شائع ہوئی۔ مارچ 2005 سے اب تک اس مدرسہ سے 84 طلباء قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت پا چکے ہیں۔ نیز خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جماعت احمدیہ بنگلہ دیش سے 3 حفاظ کی پہلی کھیپ 12 اگست 2022 بروز جمعہ مکمل قرآن مجید حفظ کر کے فارغ التحصیل ہو کر نکلی ہے۔ یہ خبر بھی مورخہ 29 اکتوبر سن 2022 کے روزنامہ الفضل آن لائن میں شائع ہو کر قارئین کی خوشی کا باعث بنی۔ مورخہ 17 اپریل سن 2022 کو مجلس انصار اللہ برطانیہ کے سالانہ پروگرام کے مطابق مجلس انصار اللہ طاہر ریجن کی طرف سے مرکز کی رہنمائی میں حفظ قرآن کے مقابلہ کا انتظام کیا گیا، جس کی رپورٹ اور اس مقابلہ میں حصہ لینے والے انصار کے نام مورخہ 26 مئی سن 2022 کے روزنامہ الفضل آن لائن میں شائع کیے گئے۔ 16، جماعت احمدیہ میں مقابلہ حفظ قرآن و مقابلہ کوئز قرآن کریم کی رپورٹنگ۔ دنیا بھر کی جامعات میں علمی مقابلہ جات میں مقابلہ حفظ قرآن اور مقابلہ کوئز قرآن کریم منعقد ہوتے ہیں، جن کی رپورٹنگ جب الفضل میں شائع ہوتی ہے تو وسیع پیمانہ پر اس کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے 23 مئی سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں جامعہ احمدیہ سیرالیون کے مقابلہ جات کی اشاعت ہوئی۔ 17، مشاعرہ بابت عظمت قرآن کی کوریج۔ دنیا بھر کی جماعتیں اور ذیلی تنظیمیں اپنے ذوق کو ترقی دینے اور احباب جماعت میں علمی ذوق بڑھانے کے لیے گاہے بگاہے مختلف عناوین پر مشاعرے منعقد کرتی ہیں، جن میں عظمت قرآن کے عنوان سے بھی مشاعرے منعقد ہوتے رہے یا عام مشاعروں میں قرآن کریم پر نظمیں پڑھی گئیں، جن کی رپورٹنگ الفضل میں ہوتی رہی۔ 18واں، مبلغین کرام کی قرآن کریم کی اشاعت کے بارے میں مسائی کی کوریج۔ اخبار الفضل میں آغاز سے ہی مبلغین اور مربیان کرام کی قرآن کریم کی اشاعت اور ترویج کے حوالے سے کوریج ہوتی رہی، اور ان مجاہدین کی کارگزاری کا علم احباب جماعت کو الفضل کے ذریعہ ہوتا رہا۔ کس طرح ان مبلغین نے قرآن کریم کے تراجم ہوٹلوں میں رکھوائے، کن کن سربراہان مملکت کو قرآن کریم بطور تحفہ پیش کیے، کہاں کہاں اسٹال لگائے، کہاں کہاں قرآن کریم کی نمائشیں ہوئیں،
کہاں کہاں عظمت قرآن پر تقاریر کیں اور کہاں کہاں بائبل اور تورات کے مقابل پر قرآن کریم کو دائمی کتاب ثابت کیا وغیرہ۔ 19 بین المذاہب کانفرنس ڈنر۔ مختلف جگہوں پر ہونے والی بین المذاہب کانفرنسز اور ڈنرز جن میں غیر از جماعت افراد شامل ہوتے ہیں اور ان سے جماعت احمدیہ کا تعارف بھی ہوتا ہے، ان میں بعض اوقات ہستی باری تعالیٰ کو سمجھانے کی غرض سے مختصر تقاریر بھی کی جاتی ہیں۔ یہ رپورٹس بھی الفضل کا حصہ بنتی ہیں، جیسے کہ حال ہی میں ساؤتھ ورجینیا امریکہ میں ہونے والے ایک افطار ڈنر میں مکرم سید شمشاد احمد ناصر صاحب نے سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے سورہ الفاتحہ کا مطالعہ خاص اہمیت کا حامل ہے، نیز سورہ فاتحہ میں خدائی صفات پر روشنی ڈالی۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 11 مئی سن 2023۔ 20 مجلس شورا کی رپورٹنگ سے قرآن کی کوریج۔ نظام خلافت کے بعد مجلس شورا ایک اہم ادارہ ہے جو خلافت کو تمکنت بخشتا ہے۔ اب یہ ادارہ بھی دنیا بھر کی مضبوط جماعتوں میں استحکام پکڑ چکا ہے، جہاں ہر سال شورا منعقد ہوتی ہے۔ ہر دوسرے تیسرے سال قرآن کریم کی تلاوت میں باقاعدگی اختیار کرنے کے حوالے سے تجاویز زیر غور آتی ہیں۔ یہ تجاویز حضرت خلیفۃ المسیح سے منظوری پا کر الفضل میں شائع ہوتی رہی ہیں، جو قرآنی احکام، احادیث و ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے فرمودات نیز مضامین الفضل کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ 21 سربراہان مملکت کو قرآن کریم کے تحفوں کی الفضل میں رپورٹنگ۔ اشاعت قرآن اور لٹریچر کی کوریج کے حوالے سے سینکڑوں سربراہان مملکت اور چنیدہ سرکردہ لوگوں کو قرآن کریم مختلف زبانوں میں بطور ہدیہ پیش کرنے کی خبریں الفضل کی زینت بنتی چلی آ رہی ہیں اور جماعت احمدیہ کی تابناک اور روشن تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، جیسے ملکہ الزبتھ کو قرآن پیش کرنا، اور ابھی حال ہی میں مورخہ 12 جنوری سن 2023 کو امیر سیرالیون مکرم موسیٰ سیوا صاحب نے صدر مملکت جولیس میڈ باؤ کو قرآن پیش کیا، جس کی خبر الفضل انٹرنیشنل 22 مئی سن 2023 میں شائع ہوئی۔ نمبر 22 اداریوں کے ذریعہ قرآن کریم کی اشاعت کی کوریج۔ مدیران الفضل کے اداریے بھی قرآن کریم کی اشاعت اور اس کی کوریج میں ممت ثابت ہوئے ہیں، جیسے مکرم نصیر احمد قمر صاحب کا اداریہ 24 فروری سن 1995 کے شمارہ میں، ابو سعید کا اداریہ الفضل آن لائن لندن کی اشاعت 27 جنوری 2021 میں شائع ہوا۔ 23 قرآن کریم پر مضامین کی اشاعت۔ الفضل کا آغاز سے ہی یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی حقائق و معارف پر مضامین شامل اشاعت ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی الفضل کے ذریعہ اس آخری کتاب کی عظمت جماعت احمدیہ کے شہرائے آفاق، مصنفین اور مؤلفین کے مضامین کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول رضی اللہ عنہ رضوان اللہ عنہم کی قرآن سے محبت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق قرآن اور خلفائے احمدیت کی قرآن کریم سے محبت پر مشتمل مضامین شائع ہوتے ہیں، جیسے کہ 24 اپریل سن 1970 کے روزنامہ الفضل میں مکرم مولوی محمد شفیع صاحب اشرف مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا ایک مضمون بعنوان قرآن کریم اور پاکیزہ زندگی کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہی گویا یہ ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے اور اپنے مقصد زیست کو کیسے حاصل کرے۔ پاکیزہ زندگی کے بارے میں قرآن کریم ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اور پاکیزہ زندگی اور حیات طیبہ کا ایک روشن اور واضح تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ 15 جون سن 2023 کے شمارہ میں حصول تقویٰ کے 6 قرآنی ذرائع از ڈاکٹر محمد داؤد مجو کا شائع ہوا ہے۔
نیز 27 مئی سن 2023 کو الفضل انٹرنیشنل خلافت نمبر میں ڈاکٹر سر افتخار احمد ایاز کا مضمون بعنوان خلفائے احمدیت کی خدمت قرآن شائع ہوا ہے، جو تربیتی اور تبلیغی ہر دو اعتبار سے اہم ہے۔ مورخہ 18 مئی سن 2023 کے شمارہ میں صفحہ 4 پر مکرم مرزا نصیر احمد چٹھی مسیح کا مضمون سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتب بینی کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں علم التفسیر کے حوالہ سے 177 کتب کا فگر دیا گیا جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مطالعہ کر رکھی تھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق اور اس کے آداب و برکات کے موضوع پر مکرمہ طیبہ مبارکہ صاحبہ آف ناروے کا ایک مضمون الفضل آن لائن مورخہ 18 اپریل سن 2022 میں شائع ہوا۔ اسی طرح مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب کا ایک مضمون بعنوان قرآن کریم سے امام اور اطاعت امام کی ایک شاندار مثال اور اونٹ کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات 27 مئی سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہوا۔ الفضل میں قرآن کے بارے میں مضامین کی اشاعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر نویسی کے اعجاز پر مکرم ایم طاہر صاحب کا مضمون بعنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارنامے شائع ہوا، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی تمام کتب ہی تفسیر قرآن پر مشتمل ہیں، تاہم آپ نے اعجازی طور پر بعض کتب محض تفسیر قرآن کے لیے تصنیف فرمائیں اور مخالفین کو اس کے مقابل تفسیر نویسی کا چیلنج بھی دیا، لیکن کسی کو آپ کے مقابلہ کی جرت نہ ہوئی۔ عربی تفسیر نویسی کا جو چیلنج آپ نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور ان کے ہم نواؤں کو دیا، آپ نے اندر میعاد فروری 1901 میں اعجاز المسیح کے نام سے فصیح و بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع فرمائی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان علمی معجزہ تھا۔ اس کتاب کی فصاحت و بلاغت کا برملا اعتراف عرب ممالک کے اخبارات نے بھی کیا۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 171۔ علم معارف قرآنی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی بابت پیدا ہو جانے والی بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس کا کوئی حرف منسوخ نہیں، اس کا فیضان جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب خاص حکمتیں رکھتی ہے، مضامین میں تکرار نہیں بلکہ ان کا مکرر بیان حکمتوں سے پر ہے۔ قصص قرآن بھی اپنے اندر غیر معمولی حکمتیں اور عبرت کا نشان رکھتے ہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن کے اصول اور محاسن قرآن کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل مورخہ 13 مئی سن 2023۔ 24 تعارف کتب بابت قرآن کریم سے آگہی۔ جماعت احمدیہ میں جو کتب شائع ہوتی رہتی ہیں ان کے متعلق تعارفی نوٹس الفضل میں جب شائع ہوتے ہیں تو احباب جماعت کو ان سے آگہی ہوتی ہے اور وہ ان کو خرید کر پڑھتے ہیں۔ آج بھی یہ کتب دنیا بھر میں احمدیوں کے گھروں میں موجود ہیں۔ خاکسار نے سن 2000 میں جب قرآن کریم کے 700 احکام کو مدون کیا تو الفضل میں تعارفی نوٹ کی اشاعت کے ذریعے احباب جماعت کو اس کتاب سے آگہی ہوئی۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے قلم سے دیباچہ تفسیر القرآن روزنامہ الفضل مورخہ 2 نومبر سن 2012 میں شائع ہونا شروع ہوا اور اس کی 60 اقساط الفضل میں شائع ہوئیں۔ نمبر 25 یاد رفتگان کے ذریعہ مرحومین کی قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور محبت کی کوریج۔ عموماً جماعتی اخبارات اور رسائل مرحومین اور شہداء کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اسی طریق پر الفضل میں جب مرحومین کے اوصاف کا تذکرہ پڑھنے کو ملتا ہے تو ان میں نمایاں طور پر مرحومین کا قرآن کریم سے تعلق اور محبت کا بھی علم پا کر اس محبت کو اپنے اندر اجاگر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جیسے حال ہی میں مکرم قاری محمد عاشق صاحب کی وفات پر
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف پر جو خطبہ مورخہ 23 جون سن 2023 کو فرمایا، گو وہ MTA کے ذریعہ سنا گیا، مگر الفضل کی زینت مورخہ 14 جولائی سن 2023 کو جب بنا تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو مرحوم کی قرآن کریم سے محبت دیکھ کر ان کے لیے دل سے دعا نکلتی رہی۔ حضور عید اللہ تعالیٰ کے خطبہ ارشاد فرمانے سے قبل ہی محترم قاری صاحب مرحوم کے بعض اوصاف اور خوبیوں کا ذکر آپ کی وفات اور تدفین کی اطلاع الفضل انٹرنیشنل میں اشاعت کے ساتھ ہی ملی۔ اسی طرح مکرمہ جمیلہ بیگم صاحبہ کی قرآن کریم سے محبت کا ذکر مورخہ 5 جون سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں دیکھنے کو ملا۔ نیز مکرمہ پروین اختر صاحبہ، زوجہ غلام قادر صاحب اور ممتاز وسیم صاحبہ اہلیہ چودھری وسیم احمد ناصر گھٹالیاں کے متعلق علم ہوا کہ کب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور تراجم قرآن سے مستفیض ہوئے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 9 جون سن 2023۔ نمبر 26، نماز ہائے جنازہ سے مرحومین کی بابت قرآن کریم کی محبت کا ذکر خیر کی کوریج۔ یاد رفتگان کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح مرحومین کے جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کے اوصاف یا خوبیوں کا موجود حاضرین کے سامنے ذکر خیر پڑھا جاتا ہے، مگر مکرم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ فہرست الفضل کے لیے بھی بھجوائی جاتی ہے، تو دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو بذریعہ الفضل ان مرحومین کی خوبیوں کا علم ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہوتی اور ان کی قرآن سے محبت اور عشق کا علم بھی ہوتا ہے۔ جیسے حال ہی میں حضور انور عید اللہ نے 8 جون سن 2023 کو نماز ہائے جنازہ پڑھائے، جن کی تفصیل الفضل انٹرنیشنل 1 جولائی سن 2023 میں شائع ہوئی۔ اس کے مطابق مکرمہ زاہدہ ناصر زوجہ میاں ناصر محمود مرحوم لاہور قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ صبح و شام کرتیں اور رات کو بھی مخصوص قرآنی دعاؤں اور درود شریف کا ورد کیا کرتی تھیں۔ جیسے کہ الفضل مورخہ 30 مئی سن 2023 میں نماز جنازے کی تفاصیل میں ذکر ہے کہ مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ بنت مکرم مولوی محمد ابراہیم بھامبڑی صاحب فارنہم UK کو قرآن کریم کے لفظی ترجمہ پر عبور حاصل تھا اور پاکستان اور UK میں بچوں کو قرآن کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی رہیں۔ یاد رفتگان کا ایک حصہ قرارداد تعزیت بھی ہیں، جن میں مرحومین کی قرآن سے محبت بیان ہوتی ہے۔ 27، رمضان المبارک کے لیل و نہار اور قرآن کی ترویج و اشاعت بذریعہ الفضل۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اور رمضان کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حفاظ کرام نماز تراویح میں قرآن کریم مقتدیوں کو سناتے ہیں اور علماء و مربیان کرام قرآن کریم کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں ہر فرد جماعت، ہر تنظیم اور جماعت من حیث الجماعت مستعد نظر آتی ہے، وہاں الفضل بھی پیچھے نہیں رہتا۔ قرآن کریم کی عظمت، تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و برکات، رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق اور رشتہ پر مضامین الفضل کا حصہ بنتے ہیں، جنہیں قارئین پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت، اس کے مطالب اور حقائق کو سمجھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ رمضان میں تلاوت قرآن کے حوالے سے انصر رضا صاحب کینیڈا کی ایک اہم تحریر روزنامہ الفضل آن لائن مورخہ 18 مارچ سن 2023 کو شائع ہوئی۔ 13 اپریل سن 2022 کے الفضل آن لائن میں مضمون رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے شائع ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں دعائیں کرنے اور تلاوت قرآن مجید کا خاص التزام کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے دعائیں کرو اور تلاوت قرآن مجید کا خاص التزام کرو، اس کے بغیر تم رمضان کی عظیم الشان برکات سے پورا حصہ نہیں لے سکتے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل ربوہ مورخہ 28 دسمبر 1965۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مورخہ 21 اکتوبر سن 2005 خطبہ جمعہ میں
قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح رمضان میں آج کل ہم میں سے ہر کوئی صبح جلدی اٹھتا ہے اور نفل ادا کرتا ہے، پھر روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتا ہے اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے، اگر سحری اور نفل کے درمیان میں وقت ہو تو پھر بعض دفعہ بعض لوگ اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ نوافل میں قرآن کریم جتنا یاد ہو وہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر نماز کے بعد بھی ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر گھر میں تلاوت ہو رہی ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے روحانیت میں زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ اس وقت ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اس طریق کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی روزے تو رمضان کے بعد نہیں رکھنے ہوں گے، لیکن نفل ہیں، نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، وقت پہ صبح اٹھنا چاہیے اور یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فجر کے وقت کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن الفجر، اور قرآن اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دو، اور پھر فرمایا انا قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ بنی اسرائیل آیت 89، کہ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ بس یہ صبح کے وقت کی تلاوتیں ہر مومن کے لیے گواہ بن رہی ہوں گی، لیکن کیا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اور ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 13 مئی سن 2023۔ 28، الفضل ڈائجسٹ فیچر کے ذریعہ کوریج۔ الفضل ڈائجسٹ الفضل انٹرنیشنل کا ایک مستقل فیچر ہے جس میں دنیا بھر میں شائع ہونے والی جماعتی و ذیلی تنظیموں کے اخبارات اور رسائل سے مضامین کا خلاصہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں بہت پرانے مضامین جب شائع ہوتے ہیں تو اثر نو ایک تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور دوم ازدیاد علم و ترقی ایمان کا موجب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے 12 جون اور 19 جون سن 2023 کے الفضل انٹرنیشنل میں مکرم محمود احمد ملک صاحب کا تیار کردہ الفضل ڈائجسٹ شائع ہوا، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے معمولات زندگی پر ایک مضمون شائع ہوا جو خدیجہ جرمنی 2013 سے لیا گیا ہے، اور مکرمہ صابرہ احمد صاحبہ کا تیار کردہ ہے، جس میں قرآن کریم کے حوالے سے مضمون نگار لکھتی ہیں کہ قرآن کریم سے آپ رحمہ اللہ کو جو محبت تھی اس کا اظہار آپ رحمہ اللہ کے دروس قرآن سے بھی ہوتا ہے، اور ترجمۃ القرآن کلاس سے بھی، جس کے بارے میں آپ نے خود بتایا میں نے ترجمہ قرآن عربی گرامر کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تیار کیا ہے۔ میں نے بھی ترجمہ سیکھنے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری تعلیم القرآن کلاس میری زندگی کا ماں حاصل ہے، بس ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے محبت قرآن سے لبریز ہو کر فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کی خاطر قرآنی دلائل کی تلوار میرے ہاتھ میں تھمائی ہے، اور میں قرآن پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ جس طرف سے آئیں، جس بھیس میں آئیں، ان کے مقدر میں شکست اور نامرادی لکھی جا چکی ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دوبارہ قرآن کریم کی عظمت کے گیت گانے کے جو دن آئے ہیں، آج یہ ذمہ داری مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں میرے سپرد ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 19 جون سن 2023۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے حوالے سے خدیجہ جرمنی سے مکرمہ رضیہ شیخ صاحبہ کے مضمون کے حوالے سے تحریر ہے کہ حضور رحمہ اللہ کو قرآن شریف سے بے پناہ عشق تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اسی سال ماہ رمضان میں تراویح پڑھانے کی توفیق ملی۔ آپ نے ساری عمر زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم سے مدد لی، اور آیات قرآنی کو تمام شعبوں میں اس طرح نافذ فرمایا کہ آپ کا ہر عمل آیات قرآن کی تفسیر بن گیا۔ چنانچہ فرمایا میں نے اپنی عمر میں سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم کا نہایت تدبر سے مطالعہ کیا ہے۔
اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو دنیاوی معاملات میں ایک مسلم اور غیر مسلم تفریق کی تعلیم دیتی ہو۔ بہاوالہ الفضل انٹرنیشنل، 5 جون سن 2023۔ 29، پاکستان میں علماء سو کی طرف سے احمدیوں کی اشاعت قرآن کی مخالفت کی الفضل میں کوریج۔ پاکستان میں احمدیوں کو جس مخالفت کا سامنا ہے، ان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی بھی ہے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں معاذ اللہ رد و بدل کر دیا ہے۔ اس مقدس کتاب کی جو بے حرمتی ان مولویوں اور ان کے ہم نواؤں کے ذریعہ دیکھنے کو ملتی ہے، جماعت احمدیہ کی مساجد سے قرآن کریم کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکا گیا، ان کو نظر آتش کیا گیا، ان تمام واقعات کی خبریں الفضل ہی نے دنیا بھر میں پہنچائیں اور آج بھی پہنچا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابل پر قرآن کریم کی حقانیت اور سابقہ علماء و مفسرین کے ساتھ قرآن کریم کے تراجم کا موازنہ کر کے بھی الفضل نہیں دکھلایا، جو احباب جماعت کے لیے ازدیاد علم و ایمان کا باعث بنتا رہا اور بن رہا ہے۔ اس حوالہ سے رپورٹنگ مرتبہ مہر محمد داؤد صاحب بعنوان احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی علم انگیز داستان، مورخہ 25 مئی سن 2023 کے اخبار الفضل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعتی آرگن کو اپنے مقصد حقیقی اشاعت دین کی بھرپور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔